یا تو مسترد کر دیتے وزیر اعظم عمران خان کا جو نوٹیفیکیشن تھا جنرل قمر جاوید باجوہ کا منصور علی شاہ صاحب کے متعلق کہہ رہے تھے، انہوں نے فیصلہ 6 ماہ تک تو یہ رہیں گے، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یہ دلیر آدمی قاضی فائز صاحب گیا اور جا کر کھڑا ہو گیا کہ جی میں پارلیمنٹ کے تابع ہوں، پارلیمنٹ جو فیصلے کرے گی ہم اس پر عمل کروائیں گے۔ تو مداخلت پہلے کس نے کی، ٹانگ پہلے کس نے اڑائی؟ منصور علی شاہ صاحب اور ان کے ساتھی 7 جج صاحبان۔ پھر مداخلت کا جواب جب آتا ہے بڑا پھر بڑا ہوتا ہے۔ 5 جج صاحبان کی شرکت نہ کرنا وہ یہ گواہی دے رہی ہے کہ عدالت کے اندر ایک نیا بحران کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن جو لوگ یہی آفریدی صاحب کو جانتے ہیں بتائیں گے، جب وقت آنے پر پتہ چل جائے گا کہ بغاوتیں کتنی چلیں گی۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اعلان جنگ کر لیا ہے، اعلان بغاوت کر لی ہے اور وہ شریک نہیں ہوئے آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے الوداعی ریفرنس میں، جس کے ہوسٹ چیف جسٹس یہ آفریدی صاحب اور سپریم کورٹ تھی۔ منصور علی شاہ صاحب اکیلے نہیں، ان کے ساتھ دیگر 4 جج صاحبان بھی شریک نہیں ہوئے تھے، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو چیف جسٹس بن سکتے تھے اور وہ بھی ہیں جو اقربا پروری کی پیداوار ہے۔ آگے چل کر میں اس پر بات کروں گا منصور علی شاہ صاحب نے کیا کہا، ان کی جو ریزننگ ہے شرکت نہ کرنے کی ریفرنس میں، اور عدالت میں مداخلت کو نہ روکنے کا جو الزام انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر عائد کیا ہے وہ کتنا سچ ہے، اور منصور علی شاہ صاحب خود کتنے انوالو ہیں عدلیہ کے اندر انتظامیہ کی مداخلت میں، ان کا کتنا کردار رہا ہے ماضی میں بھی اور ابھی بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس میں مرکزی کردار منصور علی شاہ صاحب کا کیوں ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خطاب کیا، یہی آفریدی صاحب نے خطاب کیا اس ریفرنس سے، اور ان کا خطاب ظاہر روایتی تھا۔ یہی آفریدی صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی تعریف کی اور بتایا کہ جی قاضی صاحب سے اگر مسکرا کے ملو گے تو زبردست قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسا انسان آپ کو نہیں ملے گا، اگر آپ ان کو غصہ دلاؤ گے تو پھر اللہ ہی ان کے غصے سے آپ کو بچا سکتا ہے۔ تو جاتے جاتے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کسی حد تک اس بات کو ثابت بھی کر گئے ہیں، اور اپنے عدالت میں جب تھے، جب پوری کی پوری ISI، جب قمر جاوید باجوہ، جب فیض حمید، جب عمران خان، جب پوری کی پوری فسطائی حکومت جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ختم کرنا چاہتی تھی، سپریم کورٹ سے نکالنا چاہتی تھی، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب غصے میں آ گئے تھے۔ ایک ملاقات ہے میری قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے، کسی ایک تقریب میں چند منٹوں کی گفتگو ہے، اور اندازہ ہو گیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ جس شخص کا نام ہے اور جس کا ایک ڈنکا بجتا ہے اس کی وجہ کیا ہے، بالکل کلیئر، کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے، کسی قسم کا۔ بھائی ہے اگر بھائی مجرم ہے تو مجرم ہے، دوست ہے اگر دوست مجرم ہے تو مجرم ہے، ان کے سامنے چیزیں کلیئر تھیں۔ آج انہوں نے بڑا خوبصورت انداز میں اپنا آغاز جو تھا اپنے خاندان کا انہوں نے تعارف کرایا، کس طرح عدلیہ میں آئے، وہ ایک عجیب و غریب دور تھا، ایک بحران تھا، افتخار چودھری کا کھڑا کیا وہ بحران تھا، گو کہ قاضی فائز صاحب نے افتخار چودھری کا شکریہ ادا کیا، لیکن بہرحال ایک عدالتی فیصلے سے افتخار چودھری نے پورے کے پورے کوئی 100 کے قریب جج اڑا دیے تھے۔ وہ بھی ایک الگ سی آمریت تھی عدالت کے اندر، لیکن انہوں نے بتایا کہ وہ کیسے عدالت میں آئے، پھر انہوں نے فیصلے کیسے کیے وہ بھی انہوں نے بتایا کہ فیصلوں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے سارے فیصلے ٹھیک ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کاغذ کے مطابق، آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کیے، یعنی میں سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے کسی ایسے جج کی طرح میں نے نہیں کیا کہ وہ نواز شریف کے لیے، یہ میں کہہ رہا ہوں، قاضی فیصل صاحب نے نہیں کہا کہ نواز شریف کے اوپر اگر پابندی لگا دی جائے کہ نواز شریف کا نام نہیں چلے گا، نواز شریف گفتگو نہیں کریں گے، تو اس میں اگر کوئی درخواست لے کر جائے تو وہ انسانی حقوق کا معاملہ نہیں ہوتا، وہ مفاد عامہ کا معاملہ نہیں ٹھہراتا، وہ درخواست مسترد کر دیتے ہیں بطور جج۔ اور اگر عمران خان صاحب کے لیے وہی معاملہ آئے تو پھر انسانی حقوق، بنیادی جمہوری حقوق، انسانی آزادیاں، پھر سارا کچھ۔ تو قاضی فائز صاحب کا خطاب بڑا خوبصورت انداز میں انہوں نے سارا کچھ بیان کر دیا، اور جسٹس یہ آفریدی صاحب نے۔ اب قاضی فائز صاحب کا دور ختم ہو گیا، تاریخ نے فیصلہ کرنا، اور تاریخ فیصلہ کر چکی ہوئی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب تاریخ میں کس مقام پر کھڑے ہوں گے، اور قاضی فائز عیسیٰ کا راستہ روکنے والے اور جاتے جاتے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو متنازع بنانے کی کوشش کرنے والے، چاہے وہ عدالت کے اندر تھے چاہے عدالت کے باہر تھے، چاہے وہ سیاسی کردار تھے یا عدالت کے اندر بیٹھ کر سیاست کرنے والے تھے، ان کو تاریخ کہاں لے کر جائے گی۔ قاضی فائز صاحب سرخرو ہو چکے ہوں گے، اور آج انہوں نے بڑا خوبصورت انداز میں کہا کہ میری اہلیہ بیٹھی ہوئی ہیں، شکر ہے سرینا بیٹھی ہوئی ہیں، اور یہی آفریدی صاحب نے میری تعریف کر لی،
اگر یہ نہ ہوتی اور میں گھر جا کر بتاتا کہ الوداعی ریفرنس میں میری تعریف ہوئی ہے تو سرینا اس پر یقین نہ کرتی، کیونکہ وہ ناقد سب سے بڑی رہی ہیں قاضی فائز صاحب کی، ان کی اہلیہ. اور یہ ایک انسان کی جو سب سے اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کے گھر کے اندر چیزیں ڈسکس ہو رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے سیکھتے ہیں اپنے بچوں سے، اپنی نئی نسل سے. تو وہ بہت کلیئر مائنڈڈ آدمی ہے. اور میں نے جیسے گزارش کی کہ ہماری ایک ملاقات رہی ہے، اور اس ملاقات میں ان کو میں نے واقعی ایک جج پایا تھا. آگے جناب جو لوگ نہیں شریک ہوئے، اور پھر منصور علی شاہ صاحب کا خط ہے، لیکن ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی تھی. آج عمران خان صاحب کی بہنوں علیمہ خانم اور عظمیٰ خانم صاحبہ کی ضمانتیں ہو گئی ہیں، تو وہ ریلیز ہو جائیں گی آج یا کل تک. اگلا ولاگ میرا اس پر ہوگا، کیونکہ بڑی خوبصورت تو نہیں لیکن دلچسپ صورتحال بن گئی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے، عمران خان کے خاندان کے حوالے سے، کہ کہاں جا کر ٹھہرے گا معاملہ. تو اس پر میں آؤں گا، لیکن پہلے جو جج صاحبان شریک نہیں ہوئے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ان کے سربراہ ہیں اس وقت، منیب اختر صاحب اقربا پروری کی پیداوار، اطہر من اللہ صاحب، شہزاد ملک صاحب اور عائشہ ملک صاحبہ. شہزاد ملک کون ہیں؟ جن کی صاحبزادی نے جسٹس شہزاد ملک گھیبا صاحب، جن کی صاحبزادی نے دو نوجوانوں کو سڑک پر کچل دیا، اور آج تک شہزاد ملک گھیبا صاحب نے انصاف نہیں ہونے دیا. انویسٹیگیشن کرنے والے افسر کو محفوظ بنایا لاہور ہائی کورٹ میں، جب وہ لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے، محبوس بنایا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس چیخ اٹھے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے جو حادثے میں ہلاکت کی فریاد لے کے پھر رہا، اس کو انصاف نہیں مل رہا. یہ وہ کردار ہے. عائشہ ملک صاحبہ کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جی وہ بھی، ان کو بھی ذرا نوازا گیا تھا، لیکن میں ذاتی طور پر کسی کے اوپر اس طرح کی بات کرنے کا قائل نہیں ہوں. میں واقعات اور حقائق پر بات کروں گا. منصور علی شاہ صاحب کا خط پڑھا میں نے، اور پھر خط پڑھا تو مجھے فوری ایک شعر یاد آ گیا: اتنی نہ بڑا پاکی داماں کی حکایت، دامن بھی ذرا دیکھ، ذرا بند کبا دیکھ. بہت بڑا کردار رہا ہے منصور علی شاہ صاحب کا، لیکن کچھ ایسے فیصلے بھی ہیں. اضافی نوٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے لکھا مخصوص نشستوں والی کہ اس بینچ میں وہ جج بھی شامل ہیں جنہوں نے ایک جرنل کو 6 ماہ کی ایکسٹینشن دی. نہیں دے سکتے تھے، آئین نہیں تھا، قانون نہیں تھا. یا تو مسترد کر دیتے وزیر اعظم کا وہ جو اپنا ایکسٹینشن کا عمران خان کا جو نوٹیفیکیشن تھا جنرل مجاہد باجوہ کا، منصور علی شاہ صاحب کے متعلق کہہ رہے تھے. انہوں نے فیصلہ لکھا تھا کہ جی 6 ماہ تک تو یہ رہیں گے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی، آگے پارلیمنٹ دیکھیں. تو جب آگے پارلیمنٹ دیکھے گی تو پھر پارلیمنٹ صرف آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا تو نہیں دیکھے گی نا، پھر پارلیمنٹ کے پاس تو سارے اختیارات ہیں. اور وہ لکھ رہے ہیں اپنے خط میں کہ میں اس لیے شریک نہیں ہوا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے مداخلت نہیں روکی، بلکہ مداخلت کی دعوت دی عدلیہ کے اندر. قاضی فائز عیسیٰ تو کھلے عام، سرے عام، بہادروں کی طرح، دلیروں کی طرح پارلیمنٹ میں جا کے کھڑے ہو گئے کہ ہمارا وہ آئین جو پارلیمنٹ نے بنایا ہے اور جس کے تحت یہ عدلیہ چلتی ہے، جس کے تحت یہ فیصلے بھی کرتے ہیں اور کروڑا کی مراعات بھی لیتے ہیں جج صاحبان، اسی پارلیمنٹ نے دعوت دی تھی تمام جج صاحبان کو، پوری کی پوری سپریم کورٹ کو، کہ گولڈن جوبلی ہے آئین کی، آئیں سیلیبریٹ کرتے ہیں مل کر. نہیں گیا عمر عطا بندیال، نہیں گیا منصور علی شاہ صاحب، کوئی نہیں گیا. یہ دلیر آدمی قاضی فائز صاحب گیا اور جا کر کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ جی میں پارلیمنٹ کے تابع ہوں، میں آئین کے تابع ہوں. پارلیمنٹ جو فیصلے کرے گی، یہ جو عوامی نمائندے فیصلے کریں گے، حق ان کا ہے، ہم اس پر عمل کروائیں گے، ہم قانون پر عمل کروائیں گے. اور پھر یہ کہ تم قتل کرو ہو کے کرامات کرو، خنجر پہ دامن پہ کوئی داغ نہ، خنجر پہ کوئی چھینٹ، تم قتل کرو ہو کے کرامات کرو. قاضی فائز عیسیٰ کا دامن دیکھو. قاضی فائز عیسیٰ نے اسٹیبلشمنٹ کے منہ میں ہاتھ ڈال کے، شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنا ہوتا ہے نا، الیکشن چھینا ہے، الیکشن لیا ہے 8 فروری کا الیکشن نہیں اسٹیبلشمنٹ کروانا چاہتی تھی. ہمارے ویلاگس آپ کے سامنے ہیں. ہماری بیٹھک میں ہمارے دوست نور اللہ صاحب کے ساتھ، عمران شفقت کے ساتھ اور باقی دوستوں کے ساتھ بحث ہوا کرتی تھی. اسٹیبلشمنٹ نہیں کروانا چاہ رہی تھی 2025 تک انتخابات. قاضی فائز صاحب نے کہا کہ تاریخ دو اور اس تاریخ کو انتخابات کرواؤ. پھر قاضی صاحب نے 8 فروری کی تاریخ دی. جب کوئی ادارہ تاریخ نہیں دے رہا تو انہوں نے کہا نہیں، انتخابات تو کروانے پڑیں گے.
آپ اپنی مرضی سے کرواتے ہیں کروائیں، ورنہ میں کروا کے دکھاؤں گا۔ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے انتخابات کروا کے دیکھ لیے، دکھائے۔ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں، ان سے پہلے والے جو چیف جسٹس تھے، جسٹس عمر عطا بندیال، وہ 58(2) بھی استعمال کر کے اسمبلیاں توڑنا چاہ رہے تھے۔ فرق دیکھیں، مداخلت کی دعوت کون دے رہا تھا، اس پر میں آتا ہوں۔ لیکن وہ کیونکہ پولیٹیکل جج تھے، سیاسی عزائم تھے ان کے، عمران خان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، گڈ ٹو سی یو کہتے تھے، انہوں نے پنجاب اور کے پی کے، بلکہ کے پی کے کی طرف تو وہ جاتے نہیں تھے نا۔ عمر عطا بندیال کے خیال میں آئین اٹک پر رک جاتا ہے، آ کر دریائے سندھ پار نہیں کرتا، آئین اس طرف نہیں جاتا کے پی کے کی طرف۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کے انتخابات 1 بار 2 بار 3 بار آرڈر کیے، انتخابات نہیں کروا سکے کیونکہ وہ کمپرومائز جج تھے، کیونکہ ان کے سیاسی عزائم تھے۔ قاضی فائز صاحب کے کوئی سیاسی عزائم نہیں تھے۔ اسٹیبلشمنٹ چیختی چنگھاڑتی رہی کہ انتخابات کروائیں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا جو مرضی ہو، آسمان گرتا ہے گرے، زمین پھٹتی ہے پھٹے، زلزلہ آتا ہے، انتخابات کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور آج انہیں انتخابات کی وجہ سے خیر نکل رہی ہے۔ ہوا کیا ہے جی؟ منصور علی شاہ صاحب کا خط آپ نے پڑھ لیا ہوگا، اس میں انہوں نے جو الزام لگایا کہ انہوں نے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے عدلیہ میں مداخلت کو نہیں روکا اور دعوت دی۔ اچھا جی، 12 جولائی کا فیصلہ قاضی فائز صاحب کا فیصلہ ہے۔ کس کا فیصلہ تھا 12 جولائی کا؟ کس نے کیا تھا وہ فیصلہ؟ آئین ری رائٹ کرنے والے جو ہیں وہ اب الزام لگائیں گے یہ آئین ری رائٹ کیا گیا تھا۔ کیا مکمل انصاف کے نام، انصاف کی آڑ میں کیا کیا گیا تھا؟ وہ پی ٹی آئی، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ٹھیک ہوا یا غلط ہوا، لیکن عدالت کے سامنے مدعا کیا تھا؟ عدالت کے سامنے مدعا یہ تھا کہ ہم سنی اتحاد کونسل ہیں، اتنے آزاد ارکان ہمارے پاس ہم نے شامل کروائے اپنی جماعت میں، اور ہمیں مخصوص نشستیں الیکشن کمیشن نے نہیں دی۔ پی ٹی آئی سے بار بار پوچھا گیا کہ آپ دعوے دار ہیں، تو پی ٹی آئی کے وکلاء نے کہا ہم دعوے دار نہیں ہیں، ہم دعویٰ کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں 8 جج صاحبان نے فیصلہ دیا کہ نہیں سیٹیں پی ٹی آئی کو دیں۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ پارلیمنٹ کے میں 2/3 میجورٹی کے ساتھ حکومت آئین میں ترمیم کرنے جا رہی تھی۔ تو مداخلت پہلے کس نے کی؟ ٹانگ پہلے کس نے اڑائی؟ منصور علی شاہ صاحب اور ان کے ساتھی 7 جج صاحبان نے۔ تو قاضی پھر مداخلت کا جواب جب آتا ہے، دیکھیں بڑا پھر بڑا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ سمجھیں کہ جی آپ 7-8 جج ہیں، آپ جو مرضی کر لیں گے اور ہر دور میں آپ کا وہ طریقہ جو ہے وہ کامیاب ہوگا، اور ہر دور میں آپ کے سامنے سر جھکایا جائے گا کہ چلیں جی کیونکہ آپ جج ہیں تو چلیں ہم مان لیتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ پارلیمنٹ کی کوکھ سے پیدا ہوئے ہیں، پارلیمنٹ آپ کا باپ بھی ہے، پارلیمنٹ آپ کی ماں بھی ہے، کسی بھی ادارے کی۔ تو پھر بڑا ہوتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، صبر کر لیتا ہے، لیکن جب اس کا صبر جواب دے جائے تو پھر وہ اپنے فیصلے کرتا ہے۔ مداخلت نہیں ہے یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، یہ مداخلت نہیں ہے، یہ اپنا اختیار استعمال کرنا ہے، اور اختیار استعمال کرنا مداخلت نہیں ہوتا۔ بنیادی طور پر لوگوں کو یہ جج صاحبان یا ان کے چاہنے والے یا ان کو ہیرو بنانے والے، وہ جو عمرانی ٹولہ ہے، وہ لوگوں کو کنفیوز کر رہا ہے کہ جی عدلیہ کا اختیار چھینا گیا۔ عدلیہ کے پاس اختیار ہوتا ہے فیصلے کرنے کا، اور فیصلہ کس کے تحت؟ آئین کے تحت۔ آئین کون بناتا ہے؟ پارلیمنٹ۔ تو پارلیمنٹ آئین بنائے، آئین کو چینج کرے، پارلیمنٹ کا اختیار ہے۔ اور کلیئر لکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ آئین میں کوئی بھی ترمیم کر سکتی ہے جس پر کسی بھی فورم پر سوال اٹھایا جا سکتا ہے، نہ اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں جی میں اس لیے نہیں گیا کیونکہ انہوں نے، اور میں اسی وجہ سے عمر عطا بندیال کے جو تھا ریفرنس تھا اس میں بھی نہیں گیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، لیکن جب میری سوئی مداخلت کے اوپر اٹکی ہوئی ہے کہ بھائی آپ نے لطیفہ تو سنا ہوا ہے نا، سردار جی والا، طوطے والا، فلائٹ والا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ طوطے کو توڑنا آتا ہے، جس کو اڑنا نہیں آتا وہ پھر چلتے جہاز میں ایئر ہوسٹس کے ساتھ اٹکیلیاں نہ کرے۔ پھر اگر دروازہ کھلتا ہے تو پھر نیچے جانا پڑتا ہے پھر، اور اگر اڑنا نہیں آتا تو پھر نیچے جا کر منہ کے بل گرتا ہے بندہ۔ یہی ہوتا ہے۔ پھر پارلیمنٹ کو اڑنا آتا ہے، پارلیمنٹ کے پاس وہ پر ہیں کہ جہاں چاہے لینڈ کرے، جہاں چاہے اڑان بھرے، کسی اور ادارے کے پاس وہ پر نہیں ہے۔ تو پھر بات یہ ہے کہ آج وہ شریک نہیں ہوئے۔ منصور علی شاہ صاحب تو زخمی،
جو شریک نہیں ہوئے میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں. قابل احترام ہے جج صاحبان. جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بنتے اگر وہ فیصلہ نہ دیتے, کوئی شک نہیں ہے اس میں. پیپلز پارٹی آخری وقت تک کوشش کرتی رہی پارلیمانی کمیٹی میں کہ منصور علی شاہ صاحب کو بنایا جائے. پھر پیپلز پارٹی کے سامنے وہ فیصلہ رکھ دیا گیا کہ جناب یہ باجوہ صاحب کو جو اپنا ایکسٹینشن دی تھی انہوں نے, اور اس کے بارے میں قاضی فیصل صاحب نے کیا لکھا ہے اپنے اختلافی نوٹ میں, تو پھر پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ گئی, کوئی آپشن نہیں تھا. تو منصور علی شاہ صاحب تو ظاہر ہے متاثر ہیں, تو وہ تو شریک نہیں ہوتے. منیب اختر صاحب سندھ کے چیف جسٹس احمد علی شیخ صاحب کو نظر انداز کر کے ان سے تیسرے چوتھے پانچویں نمبر سے ان کو اٹھا کر سپریم کورٹ میں لایا گیا تھا, اور تعصب کی بنیاد پر کہ وہ سندھی ہے, وہ سندھی بولتا ہے, وہ ہمیں نہیں چاہیے. پھر ایک بار نہیں, پھر محمد علی مظہر صاحب, پھر اس طرح 3-4 اور جج جو ہیں اس سندھ سے لائے گئے. 4 بار ان کو نظر انداز کیا گیا. اور یہ جسٹس گلزار, جسٹس بندیال, یہ سارے ایک ملے ہوئے تھے. اور ادھر جو تھے پی ٹی آئی کے وزیر قانون تھے اس وقت متحدہ قومی موومنٹ والے, فروغ نسیم صاحب, سارے ملے ہوئے تھے. اب ان صاحب کو بھی انصاف چاہیے جناب. وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جی میں انصاف کے اوپر کھڑا ہوا ہوں. اطہر من اللہ صاحب, خالے پونڈ, جسٹس اطہر من اللہ صاحب بہت قابل احترام جج ہیں. افتخار چودھری کی تحریک تھی جو عدلیہ کی آزادی کی, اس کے ترجمان, ٹھیک ہے ان کا ایک کردار تھا. لیکن جب عمران خان صاحب کو پیش کیا جاتا ہے ان کی فرمائش پر یا ان کی خواہش پر عدالت میں بیٹھے ہوئے کہ عمران خان کو نیب ترامیم میں ویڈیو لنک پر پیش کیا جائے, ان کو سننا چاہیے, تو سنا جاتا ہے. تو اٹھتے ہی کہتے ہیں کہ جناب آپ نے, عمران خان صاحب آپ نے میرا اختلافی نوٹ تو پڑھا ہوگا, میرا نوٹ تو پڑھا ہوگا. پھر یہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے, جج صاحبان گئے, اپنا صحافی صاحبان گئے, جس پر اپنا عصمت شیرازی صاحبہ کی ٹرولنگ کی گئی. انہوں نے کہا کہ جناب نواز شریف کے اوپر پابندی کیوں ہے؟ بطور جرنلسٹ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر پابندی ہے, ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کو چلانا چاہتے ہیں, پابندی ہٹائیں. تو کہا گیا کہ جناب یہ بنیادی انسانی حقوق اور مفاد عامہ کا معاملہ نہیں ہے, درخواست مسترد. یہی معاملہ جب عمران خان کا آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جناب یہ تو بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے, کسی لیڈر کو, پاپولر لیڈر, سب سے بڑے لیڈر, اور طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. ایک ایک چیز سامنے پڑی ہوئی ہے. کوئی قاضی فائزہ کا کوئی قصہ ایسا کوئی مجھے لا کر دکھائے تو میں بات کروں. شہزاد ملک صاحب کا میں نے آپ کو بتا دیا, کتنے منصف ہیں, کہ منصف تو پھر حشر اٹھا دیتا ہے نا. پھر یہ نہیں ہوتا کہ مطلب جو مرضی آئے وہ کرے. وہ تم قتل بھی کرو تو چرچا نہیں ہوتا, ہم بھی بھرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. ٹھیک ہے, تم لوگوں کے پاس ایک, یا یہ جو ہمارے بہت قابل احترام جج صاحبان ہیں, تم لوگوں سے مراد پی ٹی آئی والے, کہ سوشل میڈیا کا ایک اسٹرانگ ونگ ہے. تم قاضی فائز صاحب کی ٹرولنگ کر سکتے ہو, بدنام کر سکتے ہو. وہ انصاف کرتے ہیں تو بدنام کر دیے جاتے ہیں, اور وہ آئین اور قانون کا قتل کرتے ہیں, وہ 63 کی تشریح کرتے ہیں, اور وہ صحیح جج ٹھہراتے ہیں. تو اس طرح نہیں ہوتا. آج قاضی فائز صاحب کا خطاب, منصور علی شاہ صاحب کا خط, اور پھر 5 جج صاحبان کی شرکت نہ کرنا, وہ یہ گواہی دے رہی ہے کہ ایک عدالت کے اندر ایک نیا بحران کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن جو لوگ یہی آفریدی صاحب کو جانتے ہیں پھر وہ بتائیں گے, جب وقت آنے پر پتہ چل جائے گا کہ بغاوتیں کتنی چلیں گی, یا پھر یہ جج صاحبان آ جائیں گے. کل ہی میں نے آپ کو ولاگ میں بتایا تھا, یا آج صبح کے ولاگ میں, کہ یہ جو 8 ہیں وہ 5 رہ گئے ہیں. تو 5 آپ کے سامنے آ گئے جو شریک نہیں ہوئے آج کے ریفرنس میں. منصور علی شاہ صاحب باہر گئے ہوئے تھے. اب کل حلف برداری ہے ایوان صدر میں یہ آفریدی صاحب کی, تو اس حلف برداری میں یہ 5 شریک ہوں گے یا نہیں ہوں گے, یا ایک الگ سے کہا جاتا تھا کہ جناب ایک الگ سے عدالت بنائی جائے گی, الگ سے بیٹھے گے. ایسا نہیں ہوتا. یہ آفریدی صاحب بھی 26ویں آئینی ترمیم کو تسلیم کر چکے ہوئے ہیں. چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے جو کے راستے میں جو رکاوٹیں تھیں وہ انہوں نے دور کر دی. آئینی جو غیر آئینی رکاوٹیں تھیں آئینی طریقے سے دور کر دی. تو ملک نے آگے بڑھنا ہے, ملک نے آگے چلنا ہے. اگر ادارے اپنی اپنی آئینی حدود میں رہیں گے تو ملک آگے بڑھے گا. اگر سپریم کورٹ کی طرح ادارے کہیں سمجھیں گے باقی بھی کہ ہم پارلیمنٹ سے ہم سپریم ہیں, تو پھر ملک آگے نہیں بڑھے گا. تو آج ایک سنہری باب کا اختتام ہوا ہے,
اور دعا کرتے ہیں کہ کل سے جو نیا دور شروع ہو رہا ہے وہ بھی اسی کے اوپر چلے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.